کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اور انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ ذی قعدہ 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، ان میں درج ذیل قبیلے سر فہرست ہیں: بنو عامر ابن صعصع، محارب ابن خصفہ، فدارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البقاء، کندہ، کلب، الحارث ابن کعب اور حضارمہ۔ واضح رہے کہ سارے قبائل پر ایک ہی سال اور ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا، بلکہ نبوت کے 4تھے سال سے لے کر 10ویں سال تک یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ ابن اسحاق نے بعض قبائل پر اسلام پیش کرنے اور ان کے جواب کی کیفیت کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ بنو کلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا ہے، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ بنو حنیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیرے یا علاقے میں تشریف لے گئے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ان جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی نہ دیا۔ عامر ابن صعصع، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ جواب میں ان کے ایک آدمی بحیرہ ابن فراس نے کہا، خدا کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے دریافت کیا، اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر بیعت کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مخالفین پر غلبہ دیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار اور زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمام کار یہ اقتدار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا، خوب کہ آپ کو حفاظت میں لینے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ غرض انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو عامر اپنے علاقے میں واپس آیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو جو بڑھاپے کے باعث حج میں شریک نہ ہو سکا تھا سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح قریش کے ایک نوجوان نے، جس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمیں دعوت دی تھی۔ تو یہ سن کر اور ہم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور کہا، اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کبھی بنو اسماعیل میں سے کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، وہ یقیناً حق ہے، آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے علاوہ افراد پر بھی اور اشخاص پر بھی اسلام پیش کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں جن پہلی شخصیت کا ہم ذکر کریں گے وہ ہیں سوید ابن صامت۔ یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے تھے۔ ان کی شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، کہنے لگے غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جو میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ نے کہا پیش کرو۔ اس نے پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ ایاس ابن معاذ، یہ بھی یثرب کے باشندے اور نوخیز جوان تھے۔ 11 نبوت میں جنگ بواس سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے تعاون لینے کے لیے یثرب آیا
اور ایاس بھی اس وفد میں ان کے ہمراہ تھے۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی جو آگ بھڑک رہی تھی، اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کیا اس سے بہتر بات آپ قبول کر سکتے ہیں؟ کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کی۔ ایاس ابن معاذ بولے، اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن نے ایک مٹھی مٹی لے کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور کہا یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کی بجائے دوسرے مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ وفد قریش کے ساتھ تعاون کا معاہدہ کامیاب نہ ہو سکا تو مدینہ پلٹنے کے چند دن بعد ہی ایاس انتقال کر گئے اور اپنی وفات کے وقت تحلیل و تکبیر اور تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ ضماد ازدی، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوا کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا اور اسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ضماد مکہ آئے اور وہ قبیلہ ازد شنوا سے تھے اور اسیب کا دم کیا کرتے تھے، اور جسے لوگ ریح کہتے ہیں، یعنی ایسی ہوا جو نظر نہیں آتی لیکن اثر کرتی ہے۔ تو اس نے مکہ کے بیوقوفوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ضماد کہنے لگے، لو انی رأیت هذا الرجل، کہ اگر میں اس شخص کو دیکھوں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے شفا دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا اور کہنے لگا، یا محمد انی ارقی من هذا الریح، کہ محمد میں اس نظر نہ آنے والی بیماری کو یا ریح کو یا ہوا کو زائل کرنے کے لیے دم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں میرے ہاتھ سے شفا دیتے ہیں، کہ تو کیا میں دم کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ تو یہ سن کر وہ بول اٹھا کہ اپنے یہ کلمات مجھے دوبارہ سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات اس کے سامنے دہرائے، پھر اس نے کہا کہ میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں سب کے قول سنے ہیں، مگر آپ نے یہ جو کلمات مجھے سنائے ہیں یہ تو بحر بلاغت کی تہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور کہنے لگا، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ اور تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور میں تیرے سے تیری قوم کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ چھوٹا لشکر بھیجا، تو وہ ان کی قوم کے پاس سے گزرے تو امیر لشکر نے لشکر سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے یہاں سے کوئی چیز لی ہے؟ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے ان سے ایک لوٹا لیا ہے۔ اس نے کہا، اسے واپس کر دو، کیونکہ یہ ضماد رضی اللہ عنہ کی قوم ہے۔ صحیح مسلم 2008 اور مختصر نمبرنگ کے مطابق 868۔ اس کے علاوہ مدینہ کے 6 سعادت مند اشخاص ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو 11ویں سن نبوت کے موسم حج میں اسلامی دعوت کو چند ایک ایسے کارآمد بیج دستیاب ہوئے جو دیکھتے ہی دیکھتے بلند اور تناور درختوں میں تبدیل ہو گئے۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس میں ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے لوگوں کو، حج میں آنے والے لوگوں کو دین کی دعوت نہ پہنچا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کے مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ نکلے اور بنو ذہل اور بنو شیبان کے ڈیروں سے گزرے اور ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ تو انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ آپ ان کے پاس گئے۔ یہ یثرب کے 6 نوجوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: اسد ابن زرارہ، اوف ابن حارث، رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر اور حارث ابن عبداللہ۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود جو مدینہ کے یہود تھے ان سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے
اور جلد وہ آئے گا اور ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس یعنی یثرب کے نوجوانوں کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہود کے حلیف؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا چلو آپ سے کچھ بات کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی، انہیں دین کی طرف دعوت دی، قرآن کی تلاوت کی۔ انہوں نے آپس میں کہا دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ اور انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے ذہین اور سمجھدار لوگ تھے، اور حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی جس کے دھوئیں ابھی تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے اور اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا اور اہل مدینہ کو جوڑنے کا ذریعہ ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں پائی جاتی، لیکن ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے انہیں اکٹھا اور یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے قبول کیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قوم کو اکٹھا کر دیا اور ان کو آپ کے ذریعے یکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔